واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 61 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ عمر بن عاص نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مصریوں سے اپنا یہ رشتہ بھی یاد دلایا۔ قبطی عیسائی تھے لیکن انہوں نے اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیا تھا۔ اب مصر پر بادشاہی ہرقل کی تھی، وہ بھی عیسائی تھا لیکن قبطیوں کے فرقے کے سخت خلاف تھا۔ عیسائیوں کے ایک یا دو فرقے اور بھی بن گئے تھے اور یہ فرقے آپس میں جنگ و جدل میں لگے رہتے تھے۔ ہرقل نے مختلف فرقوں کے مشترکی عقیدوں پر مبنی ایک سرکاری مذہب بنا ڈالا اور حکم نامہ جاری کیا کہ سب اس مذہب کو صحیح تسلیم کریں۔ اس نے مصر کے دارالحکومت اسکندریہ میں مذہبی پیشوائیت کی سربراہی قیرس نامی اسقف کے سپرد کر دی اور اسے اتنے وسیع اختیارات دے دیے کہ وہ ظلم و تشدد کے ذریعے لوگوں سے سرکاری عیسائیت منظور کروائے۔ دوسرے فرقے تو دب گئے لیکن قبطیوں نے سرکاری مذہب کے خلاف محاذ قائم کر لیا تھا۔ اس نے ان پر جو وحشیانہ مظالم توڑے، اگر انہیں تفصیل سے بیان کیا جائے تو انسان کی روح بھی کانپ اٹھتی ہے۔ پورے 10 سال قبطی عیسائی قیرس کی وحشت و بربریت کا شکار ہوتے رہے، ان کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ عمر بن عاص نے امیر المومنین سے کہا کہ قبطیوں کو اس ظلم و تشدد سے نجات دلانا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس کے بعد عمر بن عاص نے امیر المومنین کے سامنے مصر کی زرخیز زمین اور شادابی اور پھر قیمتی پتھروں اور کانوں کے ذخیرے اور بے انداز دولت کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کی زمین سے حاصل ہونے والی یہ ساری دولت رومی بادشاہوں کے محلات میں چلی جاتی ہے اور لوگ بھوکے اور ننگے رہ جاتے ہیں۔ محنت اور مشقت کرنے والوں کو بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے اور ان کی محنت کا پورا ثمر شاہی محلات میں چلا جاتا ہے۔ یا امیر المومنین، عمر بن عاص نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، میری روح کہہ رہی ہے کہ ہمیں وہ سرزمین پکار رہی ہے جہاں نیل بہتا ہے۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ سنانا چاہتا ہوں جسے میں اللہ کا اشارہ سمجھتا ہوں۔ ہم یہ واقعہ اس داستان کے پہلے باب میں تفصیل سے سنا چکے ہیں، یہاں ہم مختصراً سنا دیتے ہیں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مصر پر ایرانی قابض تھے اور اس کے فوراً بعد مصر پھر رومیوں کے زیر تسلط آ گیا تھا۔ اس وقت عمر بن عاص نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں اہل قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بیت المقدس گئے۔ ایک روز قافلے کے اونٹ قریبی جنگل میں چرنے کے لیے جانے کی باری عمر بن عاص کی تھی۔ وہاں انہیں ایک نیم جان عیسائی ملا جو پیاس سے مرا جا رہا تھا، جس کا نام شماس تھا۔ عمر بن عاص نے اسے اپنا سارا پانی پلا دیا اور وہ موت کے منہ سے نکل آیا۔ شماس گہری نیند سو گیا۔ عمر بن عاص اس سے ذرا دور کھڑے تھے کہ انہوں نے ایک بڑا لمبا اور زہریلا سانپ شماس کی طرف رینگتا دیکھا۔ کمان اور ترکش ان کے پاس تھی۔ انہوں نے وہیں سے تیر چلایا جو سانپ کے جسم سے پار ہو گیا اور سانپ مر گیا۔ شماس کی آنکھ کھلی تو سانپ کو دیکھ کر اس کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا۔ تاریخ میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ شماس بڑا ہی دولت مند تاجر تھا اور وہ مصر کے دارالسنت اسکندریہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے عمر بن عاص کو یہ انعام دینا چاہا کہ انہیں کہا کہ وہ اس کے ساتھ اسکندریہ چلیں۔ شماس نے اسکندریہ کا ایسا پرکشش نقشہ پیش کیا کہ عمر بن عاص راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اسکندریہ کو انہوں نے اس سے زیادہ خوبصورت اور دولت مند شہر پایا جتنا شماس نے انہیں بتایا تھا۔ انہی دنوں وہاں ایک جشن منایا جا رہا تھا۔ جشن میں شاہی خاندان خاص طور پر شریک ہوتا تھا۔ یہ جشن ہر سال انہی دنوں منایا جاتا تھا۔ شماس عمر بن عاص کو اس جشن میں لے گیا۔ چونکہ وہ اونچی حیثیت کا آدمی تھا اس لیے اسے تماشائیوں میں سب سے آگے جگہ دی گئی۔ عمر بن عاص کو اس نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس جشن میں ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ لوگ درجہ بدرجہ دائرے میں بیٹھے تھے اور ایک طرف شاہی خاندان مہوے تماشا بیٹھا تھا۔ یہ تقریب یوں جاری تھی کہ ایک آدمی تماشائیوں کے درمیان دائرے میں کھڑا ہو کر اور آنکھیں بند کر کے ایک گیند کو اوپر پھینکتا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ گیند کسی ایک بازو پر گرے تو وہ شخص کتنا ہی غریب اور معمولی آدمی کیوں نہ ہو، وہ مرنے سے پہلے بادشاہ ضرور بنتا ہے۔ گیند پھینکنے والے نے چند مرتبہ گیند اوپر پھینکی لیکن گیند واپس زمین پر ہی گری۔ 3-4 مرتبہ گیند کسی نہ کسی آدمی پر گری لیکن جسم کے کسی اور حصے پر آ پڑی، ایک بازو پر نہ گری۔ آخر گیند عمر بن عاص کے ایک بازو پر گری اور تماشائیوں کے ہجوم نے تالیاں بجائی اور خوشی کے نعرے بھی لگائے، لیکن شاہی خاندان کے افراد نے کہا وہ اس شخص کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کون۔ شماس نے اٹھ کر شاہی خاندان کو بتایا کہ اس شخص کا نام عمر بن عاص ہے اور یہ عربی ہے اور مکہ سے آیا ہے۔ لوگوں نے کہہ کے لگانا شروع کر دیے اور ایسی آوازیں بھی اٹھی کہ عرب کا یہ بدو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم کی یہ آوازیں بھی سنائی دی کہ یہ چھوٹا اور ٹھنگا سا بدو مصر کا بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر بن عاص عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا، سر بڑا، ہاتھ اور پاؤں قد کے مطابق
ज़्यादा ही बड़े थे। इनकी भवें घनी थी, मुंह ज़रा ज़्यादा चौड़ा था, दाढ़ी भी लंबी थी और सीना कुछ ज़्यादा ही चौड़ा था। अलबत्ता इनकी सियाह चमकीली आंखों में और चेहरे पर बशाशत और जिंदा दिली का तासुर रहता था। लेकिन इस्कंदरिया के लोगों ने इनका मजाक उड़ाया। तकरीबन तमाम मौरिखों ने लिखा है कि उमर बिन आस को गुस्सा आता ही नहीं था, इनके होठों पर तबस्सुम सा ही रहता था। इब्ने अब्दुल हकम लिखता है कि उमर बिन आस मिस्र से वापस आ गए, लेकिन मिस्र और सिकंदरिया इनके जहन पर ऐसे सवार हुए कि वो अक्सर कहा करते थे कि वो मिस्र में ही जाकर आबाद होना चाहते हैं। या अमीरुल मोमिनीन, ये वाक़या सुनाकर उमर बिन आस ने कहा, मैं ऐसा ख्याल अपने दिमाग में कभी भी नहीं लाऊंगा कि गेंद का इशारा ये था कि मैं एक ना एक दिन मिस्र का बादशाह बनूंगा। बादशाही सिर्फ अल्लाह ताला की है और ये मेरा अज़म है कि मिस्र में अल्लाह की बादशाही कायम करनी है। मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े तहम्मुल और इन्हिमाक से उमर बिन आस की ये बातें सुनते रहे। मौरिख लिखते हैं कि इनका अंदाज बता रहा था कि वो कायल हो गए हैं। हकीकत भी यही है कि हज़रत उमर कायल हो गए थे, लेकिन मिस्र पे फौज कशी की इजाज़त इतनी जल्दी नहीं दे सकते थे। उन्होंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह अन्हु और मदीना के कुछ सहाबा कराम से मशवरा किया तो इनमें से किसी ने भी तायद ना की और यही कहा कि अभी हम इस काबिल नहीं कि इतनी दूर का एक और महाज खोल दें। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु उमर बिन आस के इन ख्यालात और आज़म को बहुत सराहा और इनकी हौसला अफजाई की। और इसके बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने वैसे ही एक बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि किब्ती ईसाइयों के साथ हमारा रिश्ता तो बनता है और हम इन्हें रूमियों के जुल्म तशद्दुद से निजात दिलाएंगे, लेकिन सुना है कि इनके यहाँ एक बड़ी ही जालिमाना रस्म चली आ रही है। रस्म ये थी कि किब्ती इस वहम में मुब्तला थे कि जब फसलों को पानी की ज़रूरत होती है तो दरियाए नील की रवानी रुक जाती है, यानी दरिया ठहर जाता है। किब्ती साल में एक बार एक कवारी लड़की को इसके वालिदैन की रजामंदी से अलग कर लेते थे और इसे बड़े कीमती लिबास और जेवरात पहनाकर दरियाए नील में फेंक देते थे। लड़की डूब मरती थी और किब्ती कहते थे कि दरियाए नील अब रुकेगा नहीं और बहता ही रहेगा। उमर बिन आस ने अमीरुल मोमिनीन की तायद की और कहा कि इंशाअल्लाह किब्ती कबूल इस्लाम पर आ जाएंगे और इनकी तमाम बेबुनियाद रस्में ख़त्म हो जाएंगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 62 में देखना मत भूलिएगा।